واپس جا نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور پھر دعا کو ہمیشہ ادب کے ساتھ اور پست آواز میں مانگنا چاہیے، بالکل پست آواز میں دعا مانگنی جی چاہیے، مطلب چلا چلا کے دعا۔ اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے نا، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ کو چلا کے پکاریں، زور سے پکاریں، آہستہ؟ آپ نے کہا دعا کو پست آواز میں مانگا کرو۔ اور قرآن حکیم میں بھی آداب بیان کی گئے نا، وخیفتن، ایک تو ڈرتے ڈرتے، ہاں دو باتیں اور آتی ہیں قرآن میں، اللہ کو امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارو، اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارو۔ امید کس بات کی؟ وہ رحمت فرمائے گا، فضل فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ خوف کس بات کا؟ میری نافرمانیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میری دعا رد نہ ہو جائے۔ تو امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ، اور پھر اللہ کو پکارو چپکے چپکے، جیسے آپ نے فرمایا۔ سورۃ الاعراف میں کچھ آداب کا ذکر آتا ہے جن میں یہ ادب بھی ہے کہ اللہ کو چپکے 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 بلند آواز کے بغیر، وہی جو چیخنا چلانے کا معاملہ، اس سے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام بھی منع فرماتے ہیں، قرآن حکیم بھی منع فرماتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، دیکھیے جب بندہ تنہائی میں مانگ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے نا، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ تو سن ہی رہا ہے نا، سمیع و بصیر ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو اب چلانے کی کیا حاجت؟ ٹھیک ہے۔ اور کبھی کوئی اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو چلو جی، ظاہری بات ہے جو دعا کر رہا ہوگا اس کی آواز بلند ہوگی۔ کوئی مائک بھی استعمال کر رہا ہے، اب یہی بھی ایک پریشانی کی بات ہے نا، مائک استعمال ہو رہا ہے 100 افراد کے لیے اور سنایا جا رہا ہے 10,000 افراد کو محلے کے، کیا ضرورت پڑی؟ اچھا، وہ کچھ حضرات جو ہیں وہ موڈ میں نہیں ہیں سننے کے، ظاہر بے ادبی ہو رہی ہوگی، جو حدیث قرآن بیان ہو رہا ہوگا۔ کچھ حضرات واش روم میں بیٹھے ہوں گے، کچھ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ یہ کام کریں، کچھ بچے سو رہے ہوں گے، کچھ بیمار دوا کھا کے لیٹے ہوں۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا، مجھے معاف کیجیے گا، اللہ معاف کر۔ ناظرین، ایک ایسی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے، اور میں بھی بہت گفتگو کرتے محتاط رہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بعض حضرات یہ تک کہنے لگے ہیں کہ جب مکان خریدتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کوشش کی جائے مسجد سے دور مکان لیا جائے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ ایک کوشش کیا ہونی چاہیے کہ مسجد سے قریب ترین مکان لیں تاکہ 2 قدم پہ نکلیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں، 2 قدم پہ نکلیں اور مسجد کی اذان کی آواز۔ اب لوگ محتاط ہونے لگے ہیں کہ مسجد، اس لیے کہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر جو ہے اسے ہم بے جا استعمال کرنے لگے، اور یہ کوئی بھی ہو، کسی کے لیے، کوئی کسی کی بات نہیں، کسی پرسنل پرٹیکولر کسی کی بات نہیں، جنرل بات ہو رہی ہے بالکل کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو مطلب لوگ کیا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بھائی ہاں جو اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، ایک اجتماعی دعا ہو جاتی ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں نا، تو جو افراد ہیں ان تک بات پہنچ گئی تاکہ وہ آمین کہہ رہے، سمجھ آتی ہے بات۔ نہ ہم یہ شادی بیاہ کے موقع پہ اس کو درست سمجھتے ہیں، وہ تو گانے ویسے غلط ہے نا، رسول اللہ نے تو راستے بند کرنے وہ تو ویسے غلط ہے نا، راستے بند کر دیے، لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ ڈال دی، لوگوں کی نیند کو حرام کر ڈالا، لوگوں کے معاملات میں ڈسٹربنس ڈال دی۔ تو کوئی شادی بیاہ کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی فنکشن کے نام پہ کر رہا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور کوئی دینی اجتماع بھی ہو رہا ہے اور اب لوگوں کو پریشان اگر کر رہے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ڈاکٹر سیرت کا پروگرام ہے نا، سیرت پہ بات ہو رہی، سیرت سے ہٹ کے بات نہیں، آئیے رسول اللہ نے یہی سکھایا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرا دی، اس سے میں نے ٹائٹل اپنا دہرا دیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو گھر تشریف لاتے تو کس طرح سلام کرتے تھے؟ اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے اور جو سو رہا ہو اس کے کان میں آواز نہ پڑے۔ کس قدر پیارا توازن بھرا انداز ہے حضور کا۔ حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی زوجہ محترمہ ہے، آواز سے سلام اتنی آواز سے کرتے کہ اگر جاگ رہی ہوں تو آواز آ جائے، سو رہی ہوں تو آواز نہ آئے، ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ ڈسٹرب نہ کریں۔ بس میرے خیال سے یہ حتمی بات آ گئی اس معاملے میں۔ اتنا کافی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک موقع پر، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظ و لفظ تو نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مدینہ شریف کی گلی سے، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہمارے چبوتروں پہ، فرش پہ، سڑکوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھو، درخواست کی حضور ہم کچھ ضروری باتیں کر رہے ہیں اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے باتیں کرنے، تو کہا کہ اگر یہاں بیٹھے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ جی، راستے کے حق میں یہ بھی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، راستے میں یہ حق یہ بھی ہے کہ آنے جانے والے کو آنے جانے والے کو سلام کرو، کوئی سلام کرے اس کا جواب دو،
اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. اور راستے میں اگر کوئی رکاوٹ، پتھر، کانٹا یہ تکلیف پڑا دہ ہوا ہے. تو تکلیف دہ ہے تو اسے ہٹا دو، یہ صدقہ ہے. آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں مت پیدا کرو. تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے کے جو آداب ہیں اس میں ایک اور بھی چیز ہے اگر وہ دعا کی قبولیت کے لیے، وہ یہ کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیا جائے. ہاں ماشاءاللہ، اس لیے کہ نیک عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جیسے ہمیں تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی اور پچھلے پروگرام میں بھی ہوئی تھی کہ نافرمانیاں اللہ کے نزدیک دعا قبول کرنے میں رکاوٹ ہیں. تو فرما برداری کا رویہ قبولیت کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب کو ایک مشہور واقعہ یاد ہوگا جو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے تھے. جی میرے ذہن میں وہی بات تھی. میں چاہ رہا تھا کہ ہینڈ دوں گا، شجاع صاحب نے وہیں سے شروع، کوئی نیک عمل کر لیا کرو. نیک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے، صدقہ ہو سکتا ہے، روزہ ہو سکتا ہے، نماز نفل پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ کر دو. لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کچھ نیک عمل ہیں، ملاحظہ فرمائیے. جی، تو 3 افراد جا رہے تھے، مشہور واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے. اور ایسا ہوا کہ کوئی بارش طوفان آ گیا اور وہ غار میں تو چلے غار گئے. میں انہیں پناہ دی، تو غار کے اوپر پتھر آ گیا، بڑا سا غار ہو گیا بند. اب تینوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ اگر میرا فلاں فلاں عمل تیرے نزدیک مقبول ہے تو اس کو قبول فرما کر اس کی برکت سے اس غار کے اوپر سے اس پتھر کو ہٹا دیں. تو ایک نے بھی کی، 1/3 پتھر ہٹ گیا، دوسرے نے کی 2/3 پتھر ہٹ گیا، تیسرے نے کی پورے کا پورا پتھر ہٹ گیا. کیا اعمال تھے ان کے؟ ایک عمل وہ تھا کہ ایک شخص نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب وہ بکری کا اپنے جانور کا دودھ نکال کر لاتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا. ایک رات ایسا ہوا کہ وہ والدین سوتے رہ گئے تو اس نے بیوی بچوں کو نہیں پلایا اور وہ کھڑا رہا جب تک کہ والدین بیدار نہ ہو گئے. اس نے ان کو بیدار کرنا بھی اچھا نہ سمجھا اور دودھ بچے بیوی پہلے پی لے یہ بھی مناسب نہ سمجھا. کھڑا رہا، ماں باپ بیدار ہوئے پھر پلایا. یا اللہ تیری خاطر میں نے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کیا، قبول کر لے. اللہ نے 1/3 پتھر ہٹا دیا. دوسرے کا معاملہ کیا ہوا؟ اس کے پاس ایک شخص نے کوئی مزدوری کا کام کیا، یعنی کوئی کام کاج کیا اور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ اس کا پیسہ میں نے سنبھال کر رکھا. اس سے پھر مویشی خریدے، وہ مویشی کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. ایک مرتبہ وہ آیا، وہ شخص بھول کر کے، بھائی وہ میری مزدوری تمہارے ذمہ تھی. اس سے کہا یہ تیرا ریوڑ سارے کا سارا کام، اس سے مذاق نہ کر بھائی. کہا تیرا پیسہ تھا، میں نے جمع کر کے رکھا، اللہ نے ریوڑ اتنا عطا فرما دیا، لے جا. یا اللہ تیری خاطر میں نے دیانت کا معاملہ کیا اور بڑھ چڑھ کر اس کا مال واپس کیا تو قبول فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا. اور تیسرا معاملہ، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اسے ایک بہت ہی حسین اور جمیل خاتون نے، خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا. مالک تیری وجہ سے میں رک گیا، یہ میری نیکی کا عمل، اور گناہ سے بچنا یہ نیکی کا عمل قبول کر لے. اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. اللہ نے پتھر اور ہٹا دیا اور یہ تینوں کی جہے جاں بخشی کا معاملہ ہو گیا. پتہ چلا کہ